الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا. اس سے پہلے منافقین کے عیوب بیان کیے گئے، یعنی ان کے عیبوں کو گنایا گیا. اب ان کو اور زیادہ ظاہر کرنے کے لیے ایک مثال دے کر سمجھایا. مثال سے مشکل بات سمجھ میں آ جاتی ہے. مثال دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مفرد سے جیسے کہ زید کو شیر سے تشبیہ دینا کہ فلاں شیر کی مانند بہادر ہے وغیرہ، اور ایک قصے سے کہ فلاں قصہ فلاں کی طرح ہے وغیرہ. پہلی قسم کو تشبیہ اور دوسری کو مثال کہا جاتا ہے. مثل کے لغوی معنی ہے مثل اور مانند، لیکن اصطلاح میں اس مشہور کہاوت کو کہتے ہیں جو عجیب چیز کے لیے بیان کی جائے. جیسے اردو میں بے درد آدمی کے لیے بولتے ہیں کہ جس کے نہ نکلی ہو بیاہی وہ کیا جانے پیڑ پر آئی. یعنی جو کبھی مصیبت میں گرفتار نہ ہو وہ مصیبت زدوں کے درد کو کیا جانے. یہاں یہی معنی مراد ہیں. چونکہ دلائل سے فقط عقل مند بات سمجھتے ہیں مگر مثالوں سے بیوقوف بھی سمجھ جاتے ہیں. اس لیے قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں بے شمار مثالیں بیان فرمائی گئیں. توریت و انجیل میں تو مثالوں کی پوری صورتیں تھیں جن کا نام سورۃ الامثال. کمثلی، اس میں کاف زیادہ ہے کیونکہ کاف کے معنی بھی مثل ہی میں ہیں. جب مثل میں داخل ہو تو اسے کچھ معنی نہ دیے، جیسے لیس کمثلی شیء میں اس جگہ مثل بمعنی حالت کے لیے ہے. تو کاف اپنے معنی میں ہے. آیت کریمہ کے یہ معنی ہوئے کہ منافقین کی عجیب حالت ان لوگوں کی حالت کی طرح ہے. الذی، یہ لفظ صورت واحد ہے اور معنی جمع، کیونکہ اس سے پہلے مثلہم آ چکا اور اس کے بعد بھی بنورہم آ رہا ہے. یعنی اس جماعت کی طرح ہے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا اسْتَوْخَدَ. وخودن سے بنا ہے جس کے معنی ہیں آگ کا بھڑکنا اور اس سے شعلے نکلنا. ایندھن کو بھی اسی لیے وقود کہتے ہیں کہ اس سے آگ بھڑکتی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے خوب تیز آگ جلائی اور اسے خوب بھڑکایا. نارن نور سے بنا ہے جس کے معنی ہے تڑپنا اور حرکت کرنا. چونکہ آگ میں بھی تڑپ اور حرکت ہے اس لیے اسے نار کہتے ہیں. پھر چونکہ آگ میں روشنی بھی ہے اسی لیے روشنی کو نور کہہ دیا گیا ہے. اور مینارے کو بھی اس لیے مینارہ کہتے ہیں کہ اس پر اذان دی جاتی ہے
اور اس کو دور سے دیکھ کر لوگ منزل کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ چونے کو نور کہتے ہیں اس لیے کہ وہ بال اڑا کر بدن کو چمکا دیتا ہے۔ غرض کے نور کا استعمال دو معنی میں ہو گیا، ایک حرکت اور تڑپ، دوسرے روشنی، چمک یا ظہور۔ فلما اضاءت ضو سے بنا ہے جس کے معنی ہے تیز روشنی۔ نور اور ضو میں یہ فرق ہے کہ نور ہلکی روشنی کو بھی کہہ دیتے ہیں مگر ضو تیز ہی پر بولا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے آفتاب کو ضیاء اور چاند کو نور فرمایا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کو بھی اسی لیے نور فرمایا گیا کہ ان سے ہر ایک فیض حاصل کر سکتا ہے۔ وہ مثل سورج کے جلالی نہیں جو کہ آنکھوں کو خیرہ کر دے۔ یہاں اضاءت لازم بھی ہو سکتا ہے اور متعدی بھی۔ اگر لازم ہو تو یہ معنی ہوں گے کہ پس جب کہ چمک گئی آس پاس کی جگہ۔ اگر متعدی ہو تو یہ معنی ہوں گے کہ پس جب خوب چمکا دیا اس آگ نے آس پاس کی جگہ کو۔ ما حولہ، لفظ حول کے معنی گھومنا، اس لیے برس کو بھی حول کہتے ہیں کہ وہ گردش کرتا رہتا ہے۔ اصطلاح میں حول ملی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، نیز اس کے معنی بدلنے کے بھی ہیں، اسی لیے قرض منتقل کرنے کو حوالہ کہتے ہیں اور کسی چیز کی جستجو کرنے کو محاولہ کہتے ہیں۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں، یعنی قریب کی جگہ۔ ذہب اللہ، عربی زبان میں ذہب بھی اور اذہبہ کے ایک ہی معنی ہے، یعنی اس کو لے گیا، لیکن ذہبہ بھی وہاں بولا جاتا ہے کہ جہاں بالکل لے گیا ہو اور واپسی کی امید نہ ہو۔ اور اذہبہ میں یہ دونوں باتیں نہیں کہتے ہیں۔ ذہبش سلطان بمالی، بادشاہ نے اس کا سارا مال بالکل ضبط کر لیا، یعنی کچھ نہ چھوڑا، اور اس کی واپسی کی بھی امید نہیں۔ قرآن کریم نے یہی لفظ یہاں اس لیے استعمال فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ رب نے ان کا نور بالکل بجھا دیا، اب ان کے منور ہونے کی کوئی امید نہیں۔ اس ذہبہ کو اللہ کی طرف سے اس لیے نسبت کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ منافقین کی آگ کسی عارضے سے نہیں بجھی کہ وہ دوبارہ جلا سکے، بلکہ خود اللہ نے بجھائی ہے۔ جسے اللہ بجھا دے اسے کون روشن کرے؟ بنورہم، نور کے معنی ہے روشنی، یعنی جو خود ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر کرے۔ اس کا مقابل ہے ظلمت، جس کے معنی ہے تاریکی۔ نور کی نسبت منافقوں کی طرف اس لیے کی گئی کہ اس سے فائدہ حاصل کر رہے تھے۔ وَتَرَكَهُمْ، اس لیے فرمایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ ان کی آگ بالکل ہی بجھا دی گئی، جس سے کہ وہ پورے طور پر اندھیرے میں رہ گئے۔ فی ظلمات، ظلمات کی جمع ہے، اس کے لغوی معنی ہے کم ہونا۔ برف کو اسی لیے ظلم کہتے ہیں کہ وہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ ستانے کو بھی ظلم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ظالم کے نیک اعمال برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ظلم دانت کے پانی اور اس کی تری اور اس کی سفیدی کو بھی کہتے ہیں، مگر یہاں اس سے مراد ہے تاریکی۔ ظلمات جمع اس لیے بولا گیا کہ منافقین صرف ایک تاریکی میں نہ تھے، بہت سی تاریکیوں سے وہ گھرے ہوئے تھے۔ ایک تو کفر کی تاریکی، دوسرے مکر و فریب کی، تیسرے جھوٹ بولنے کی، چوتھے مسلمانوں پر تانا زنی کی، پانچویں جہل مرکب کی، چھٹے گناہوں اور شہوتوں کی، وغیرہ وغیرہ۔ لا یبصرون میں تاریکیوں ہی کا بیان ہے، یعنی انہیں اندھیرے میں اس طرح چھوڑ دیا کہ کچھ سوجھتا ہی نہیں۔ خلاصہ تفسیر، مدینہ منورہ کے لوگ اول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوش ہوئے اور بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن ان میں سے بعض نے دنیاوی اغراض و مقاصد کی بنیاد پر بعد میں منافقت شروع کر دی۔
تو ان کی اس حالت کو اس جماعت کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ جو اندھیرے جنگل میں گھر گئی ہو، پھر انہوں نے روشنی اور گرمی حاصل کرنے اور درندوں سے بچنے کے لیے خوب آگ بھڑکائی۔ جب آگ بھڑکنے لگی اور انہوں نے گرمی اور نور بھی حاصل کر لیا، اچانک آگ، تب وہ اس پر مطمئن ہو گئے کہ اب یہ آگ نہ بجھے گی اور ہم اس کے فوائد سے محروم نہ ہوں گے۔ وہ اسی خیال میں تھے کہ اچانک آگ بالکل بجھ گئی، اور ایسی بجھی کہ اس کا کوئی شعلہ اور چنگاری بھی باقی نہ رہی کہ جس سے دوبارہ آگ جلا لیں، اور نہ ہی ایندھن آگ قبول کرنے کے قابل رہا۔ اب یہ حیران و پریشان ہے کہ کیا کریں اور کدھر جائیں۔ اسی طرح ان منافقین نے مسلمانوں کے خوف اور ان کے نفع کی امید سے بظاہر اسلام قبول کر لیا، جو مثل آگ جلانے کے ہوا۔ حق تعالی کی طرف سے بھی ان پر ظاہری اسلامی احکام جاری کر دیے گئے۔ یہ اس آگ کی روشنی ہوئی۔ منافقین مطمئن ہو گئے کہ جس طرح ہم نے اس زبانی کلمے اور ظاہری اسلام سے دنیا میں کام نکال لیا، آخرت میں بھی کام نکال لیں گے۔ یہ ان کا اس ظاہری روشنی پر اعتماد ہوا۔ وہ اسی خیال میں تھے کہ اچانک ان کو موت نے آ دبایا۔ یہ اس آگ کا گل ہونا ہوا۔ مرتے ہی آنکھ کھل گئی اور بزبان حال یوں کہنے لگے، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ خیال رہے کہ ہر انسان تاجر ہے، زندگی دکان، سانسیں اور زندگی کی گھڑیاں اصلی رقم، جن کو خرچ کر کے وہ اعمال کے سودے خریدتا ہے۔ نیک اعمال کرنے والا نفع میں، گناہ کرنے والا نقصان میں، کفر کرنے والا پورے خسارے میں ہے۔ جیسے بعض دکانیں دن رات کھلی رہتی ہیں، ایسے ہی بعض لوگ سوتے جاگتے چلتے پھرتے نیکیاں کرتے ہیں، بلکہ بعد وفات بھی ان کی دکان بند نہیں ہوتی۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جب قبر میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کا ظاہری اسلام کا چراغ یہاں کچھ کام نہ آیا۔ اب ان کو نہ تو نیک اعمال کرنے کا موقع رہا اور نہ وہاں سے لوٹنے کی کوئی صورت رہی کہ دنیا میں آ کر نیکیاں کر جائیں۔ یہ اس کی مثال ہوئی کہ دوبارہ آگ جلنے کے قابل نہ رہی۔ فائدے، اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ جو چیز کے نام و نمود کے لیے ہو وہ دنیا ہے اور اس کا فائدہ عارضی، اور جو حق تعالیٰ کے لیے ہو وہ عین دین ہے اور اس کا فائدہ لازوال۔ جو نماز روزہ دکھلاوے کے لیے ہو وہ بالکل دنیا ہے، اور جو دنیوی کاروبار میں سنت پر عمل کی نیت سے کیے جائیں وہ دین۔ دیکھو منافقین کے سارے اعمال دنیا بن کر رہ گئے۔ دوسرے یہ کہ کوئی شخص اپنے ان اعمال پر بھروسہ نہ کر بیٹھے جب تک کہ اس کو خاتمہ بالخیر میسر نہ ہو جائے۔ اس جگہ اعمال کی بہت ڈکیتیاں ہوتی ہیں۔ ہندی میں ایک مثال ہے، ہری ہری کھیتی اور گابن گائے، جب جانو جب منہ تک جائے۔ تیسرے یہ کہ ظاہری اعمال غالب ہیں اور نیت اخلاص مثل قلب کے غالب بغیر قلب کے بیکار ہے، اور اعمال بغیر صحیح نیت کے بے فائدہ ہے۔ تفسیر صوفیانہ۔ خالص آگ پائیدار ہے، اس کی گرمی قابل اعتبار اور اس کا نور برقرار، جیسے کہ کرۂ نار اور انسانی مزاج کے خلط کی آگ کہ نہ تو اس کے لیے ایندھن کی ضرورت اور نہ اس کے بجھنے کا بفضل ہی تعالی اندیشہ، لیکن غیر خالص آگ نہ تو وہ خود پائیدار، نہ اس کی گرمی کا اعتبار اور نہ ہی اس کے نور کو قرار، جیسے دنیا کی عام آگ کہ یہ ایندھن کی محتاج، اور ہوا پانی مٹی سے اس کے بجھنے کا ہر وقت اندیشہ، کیونکہ یہ خالص نہیں، اس میں مٹی کے اجزاء ہیں۔ اسی طرح خالص ایمان انشاءاللہ پائیدار ہے، اس کی حرارت رہنے والی، جیسا کہ قرآن کریم فرما رہا ہے
युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह ताला मुसलमानों को इस कलमे तय्यबा पर जिंदगी, मौत, कब्र व हशर में साबित कदम रखेगा। इसी तरह इसका नूर जिंदगी व कब्र और हशर में बरकरार। कुरान शरीफ फरमाता है यसआ नूरुहुम बैना ऐदीहिम, यानी क़यामत में मुसलमानों का नूर उनके आगे आगे चलेगा इंशाअल्लाह। हकीकी व खालिस ईमान की आग के बुझने का अंदेशा नहीं। मुनाफिकीन का ईमान चूंकि खालिस न था बल्कि रियाकारी और दुनियावी अगराज से मखलूत था, लिहाजा बुझ गया। नेज़ ये मुखालिफीन ईमान पर तो क्या साबित रहते, कमबख्त अपने कुफ्र पर भी पूरे तौर पर कायम न रहे। नुक्ता, सूफिया इकराम फरमाते हैं कि आफताब की शुआओं से कपड़ा नहीं जल सकता, लेकिन आतिशी शीशे के जरिए से जल जाता है। इसी तरह तौहीद की शुआएं कुफ्र और फिस्क के खिरमन को नहीं जलाती जब तक कि नबूवत के आतिशी शीशे में से छन कर न आए। फिर नबूवत की शुआएं भी दिल की ख्वाहिशों और सामान्य गुनाह को नहीं जलाती जब तक कि किसी दिल के शीशे में से छन कर न आए। तो तौहीद की तासीर के लिए नबूवत की आड़ जरूरी है और नबूवत की तासीर के लिए वली का दामन दरकार। ये मुनाफिकीन तौहीद के कायल थे मगर नबूवत और विलायत से अलहदा, लिहाजा उनका नूर बुझ गया। इस आयत से शैतानी तौहीद के हामी देवबंदियों और वहाबियों को इबरत पकड़नी चाहिए। विलायत से अलहदा, लेकिन अर्रूह फिदा का फजिद हरका, एक शोला व गर बरजुबान इश्का, मुरा तन मन दहन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। इश्क की आग वो आग है जो महबूब के सिवा को जला डालती है। अल्लाह वो आग हमें नसीब करे। एतराज, यह मिसाल इस जगह बज़ाहिर चस्पा नहीं होती क्योंकि मुनाफिकीन का धोखे के लिए कलमा पढ़ना ऐन बेईमानी था। इनको अव्वल ही से ईमान का आर्जी नूर हासिल ना हुआ, फिर बुझाने के क्या माने। और मिसाल में उन लोगों का जिक्र है कि जिन्होंने आग जला तो ली मगर बाद में बुझ गई। जवाब, चूंकि मुनाफिकीन ने उस जाहिरी कलमे से मुसलमानों की तलवार और जजिए से अमन पाया और उनके साथ गनीमतों और जिहादों और नमाजों में शरीक हो गए। ये उस कलमे का आर्जी नूर था जो उनको हासिल हो गया, लेकिन चूंकि मरने के बाद उनकी ये कलमा गोई काम ना आई, इसलिए नूर का बुझना उन पर खूब चस्पा हो गया। इस मिसाल में चंद जमातें शामिल हैं। एक तो मुनाफिकीन जिन्होंने दिल में कुफ्र रखकर इजहार ईमान किया, दूसरे वो जो मुखलिस मोमिन होने के बाद मुर्तद हो गए, तीसरे वो जिन्हें खुदरत ने सही फितरत अता फरमाई और दलाइल ने उन पर हक वादे कर दिया मगर उन्होंने उससे फायदा न उठाया। सुम्मुन बुकमुन उमियुन फहुम ला यरजिऊन, बहरे गूंगे अंधे तो फिर आने वाले नहीं। इसमें आला की तरफ तरक्की है, यानी पहली आयत में फरमाया गया कि मुनाफिकीन उनकी तरह हैं जो आग जलाएं और उनकी आग बुझ जाए। अब फरमाया जा रहा है कि दुनिया की आग बुझने पर फकत आंख बेकार हो जाती है, कान जबान पर उसका कुछ असर नहीं होता, लेकिन मुनाफिकीन की आग तो ऐसी बुझी कि जिससे उनके कान, जुबान, आंख, दिल सब ही बेकार हो गए। तफसीर, सुम्मुन साम से बना है जिसके माने हैं कान का बोझ, और ये दो तरह का होता है। एक तो वो कि जिससे सुनने की ताकत ही जाती रहे, दूसरे वो कि जिससे ऊंचा सुनाई देने लगे। बुकमुन जबान की उस बीमारी का नाम है जिससे हुरूफ अदा न किए जा सके। इसकी दो किस्में हैं,
ایک وہ جس سے حروف بگڑ کر ادا ہو، جس کو اردو میں توتلاپن کہتے ہیں اور عربی میں عقدۃ اللسان۔ دوسرے وہ جس سے بولنا ہی ناممکن ہو، جس کو اردو میں گونگاپن کہتے ہیں اور عربی میں خرس، اور یہ دوسرے معنی ہی یہاں مراد ہیں۔ عمیون آنکھ کی وہ بیماری ہے جس میں بینائی بالکل جاتی رہتی ہے، جسے اردو میں اندھاپن کہتے ہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک پیدائشی اندھاپن جس کو عربی میں کمتن کہتے ہیں اور اس عارضے والے کو اکمہ۔ دوسرے یہ کہ پہلے انکھیارا ہو بعد میں اندھا ہوا ہو، یہ آخری معنی یہاں مراد ہیں۔ پھر اس کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ سرے سے آنکھ ہی نہ ہو جسے عربی میں تمس کہتے ہیں، دوسرے یہ کہ آنکھ تو قائم ہو مگر اس میں روشنی نہ ہو، آخری معنی اس جگہ مراد ہیں۔ خیال رہے کہ اس بیماری کی کل 4 قسمیں ہیں، عمیون، تمس، کمتن، عمہ، امتن، جس کے معنی ہیں دل کا اندھا ہونا۔ یا مہون اسی سے بنا، یا مہون اسی سے بنا ہے، اس جگہ عمیون سے مراد آنکھ اور دل دونوں کا اندھاپن ہے۔ فہم لا یرجعون، یعنی انسان کے راہ راست پر آنے کی 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اس کی بینائی قائم ہو جس سے وہ راستہ دیکھ لے، دوسرے یہ کہ اس میں بولنے کی طاقت ہو کہ کسی کو پکار کر اس کی مدد سے راہ راست پر آ جائے، تیسرے یہ کہ اس کے کان درست ہوں کہ کسی ہادی کی آواز سن کر درست ہو جائے۔ جب ان منافقین کی یہ تینوں قوتیں ختم ہو چکی تو اب ان کے کفر سے لوٹنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ خلاصہ تفسیر، مسلمانوں کو یہ امید ہوگی کہ شاید منافقین کبھی تو ہدایت پر آ جائیں، اس لیے وہ ہدایت پر لانے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے اور پھر اپنی ناکامی پر رنجیدہ ہوں گے۔ حق تعالی نے مسلمانوں کے اس رنج و غم کو دور فرمانے کے لیے ان کے ایمان سے مایوس فرما دیا اور فرما دیا کہ اے مسلمانوں، یہ تو بہرے، گونگے، اندھے ہو چکے ہیں، اب تم ان کے ایمان لانے کی بالکل امید نہ رکھو، وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے، چونکہ نا امیدی بھی ایک راحت ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان ان کے ایمان سے نا امید ہو کر انتظار کی تکلیف سے بچ گئے۔ فائدے، اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ اللہ کے نزدیک وہی عضو کام کا ہے جو اپنے مقصود کو پورا کرے، اور جس میں یہ صفت نہیں وہ محض بیکار ہے، چونکہ زبان حق بولنے، کان حق سننے اور آنکھیں حق دیکھنے کے لیے عطا فرمائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی دنیاوی کام اس سے لیے جاتے ہیں وہ سب تابع ہیں۔ جب ان اعضاء نے اپنا اصلی کام نہ کیا تو ان کو بیکار کہا گیا۔ اولیاء اور شہداء اگرچہ بظاہر وفات پا جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے مقصود کو پورا کر دیا، جیسے کہ سرکاری ملازم سرکاری کام کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں اور ان کے آرام و آرائش کے لیے بڑی تنخواہ، عمدہ مکان، سواریاں وغیرہ کا انتظام حکومت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اصل مقصود تو خدمت سرکار ہے۔ یہ موٹر اور کوٹھی وغیرہ اس کے لیے ہے۔ جو نوکر آرام کرے اور کام نہ کرے وہ شاہی نوکر نہیں ہے اور نہ تنخواہ پانے کا مستحق ہے، لیکن جس نے اپنی خدمت کے زمانے میں بخوبی خدمت کی، بعد میں اس کی پنشن ہو گئی، اگرچہ وہ اب کوئی خدمت نہیں کرتا، نہیں کر رہا ہے، مگر ملازم سرکار ہے۔ یہ کفار اور منافقین کام چور نوکر ہیں، اور یہ وفات شدہ اولیاء اللہ پنشن یافتہ سرکاری عہدیدار ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو حق تعالیٰ کی طرف بخوشی رجوع کرتا ہے وہ اس کی بارگاہ میں عزت و کرامت سے بلایا جاتا ہے کہ مرتے وقت اس کو کہا جاتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اے مبارک روح اپنے رب کی طرف چل کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ اور جو کہ بخوشی اس طرف رجوع نہیں کرتے، انجام کار ان کو بھی وہیں جانا پڑے گا، ہتھ کڑی اور بیڑی کے ساتھ۔ اور ان کے لیے فرمایا گیا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، یعنی ہم
ان کو قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل اندھا، گونگا، بہرا اٹھائیں گے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں۔ 1، اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا۔ 2، ریا سے عبادت کرنا۔ 3، خالق کو چھوڑ کر خلق سے امید رکھنا۔ یہ بیماری تپ دق کی طرح اولاً تو ہلکی معلوم ہوتی ہے، لیکن آخر میں مہلک ثابت ہوتی ہے۔ آباد وہی دل ہے کہ جس میں تمہاری یاد ہے، جو یاد سے غافل ہوا ویران ہے، برباد ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں، اور گرج اور چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں کہ کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ پہلی آیت میں منافقوں کی ایک کہاوت بیان کی گئی تھی، یہ انہی کی دوسری کہاوت ہے۔ اس میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ وہاں تو آگ جلا کر روشنی حاصل کرنے کا ذکر تھا، اور یہاں بجلی سے ملنے کا تذکرہ۔ وہاں تو معمولی وحشت اور خوف کا ذکر ہوا تھا، اور یہاں سخت گھبراہٹ، پریشانی کا بیان ہوا۔ لہذا یہ کہاوت پہلی سے اعلیٰ ہے۔ چند کہاوتوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اصلی چیز ہر ایک کی سمجھ میں بخوبی آ جاتی ہے۔ شان نزول: منافقوں میں سے 2 شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے مشرکین کی طرف بھاگے۔ راستے میں یہی بارش آ گئی جس کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ اس میں سخت گرج اور چمک تھی۔ ان کا یہ حال ہوا کہ جب گرج ہوتی تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں اس سے ہمارے کان نہ پھٹ جائیں، اور جب چمک ہوتی تو چلتے لگتے، جب اندھیری ہو جاتی تو ٹھہر جاتے۔ آپس میں کہنے لگے کہ شاید اس گناہ سے ہم پر مصیبت آئی ہے، خدا خیر سے سویرا کر دے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس جا کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے۔ رب نے ان پر فضل فرمایا، اس مصیبت سے نجات دی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا کہ سچے مسلمان بن گئے اور پھر اسلام پر صحیح معنی میں قائم رہے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری۔ حق تعالیٰ نے ان کے اس واقعے کو باقی منافقین کے لیے کہاوت بنایا اور اس قصے کو ان کی روش پر منطبق فرمایا۔ بعض منافق نفاق میں پختہ تھے، جن کے ایمان میں آنے کی کوئی امید نہ تھی، ان کے لیے پہلی مثال تھی۔ اس لیے وہاں فرمایا گیا کہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، اب نہ لوٹیں گے۔ بعض منافق نفاق میں کمزور تھے، جن کے ایمان کی امید تھی، ان کے لیے یہ دوسری مثال ہے۔ اس لیے اس آیت میں ارشاد ہوا کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، یعنی اچکی نہیں۔ عربی زبان میں شک کی جگہ استعمال کرتے ہیں، جیسے اردو میں یا مثلا کہا جائے کہ زید آیا تھا یا عمر، لیکن حق تعالی شک سے پاک ہے، اس لیے اس او میں چند احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ اختیار کے لیے ہو، جیسے کہا جاتا ہے کہ لاری میں یا ریل میں، یعنی تمہیں اختیار ہے، جس میں چاہو آؤ۔ ایسے ہی یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمان، تجھے اختیار ہے کہ خواہ تو منافقوں کے لیے پہلی کہاوت بیان کرے یا دوسرے یہ کہ منافق 2 قسم کے تھے، بعض ان آگ والوں کی طرح اور بعض ان بارش والوں کے مثل۔ لہذا یہ 2 کہاوتیں 2 جماعتوں کے لیے ہیں۔ تیسرے یہ کہ یہ او بلکہ معنی میں ہے، یعنی منافقین ان آگ والوں کی طرح بلکہ بارش والوں کی طرح ہے۔ چوتھے یہ کہ یہ او واو کے معنی میں ہے، یعنی منافقین ان کی طرح ہیں
कुरान पाक में औ इन सब माने में इस्तेमाल होता है। औ कसय्यिबिन, कसय्यिबिन सय्यिब से सौब से बना है, जिसके माने उतरना, झुकना और इरादा करना। सर झुकाने को तस्वीब रास कहते हैं, लेकिन यहाँ पहले माने का लिहाज है, और यहाँ सय्यिब से मुराद या तो तेज बारिश है क्योंकि ये ऊपर से गिरती है, और या बादल क्योंकि ये भी नीचे झुककर बरसता है। मिनस समाई समान, समा समूह से बना है, जिसके माने है ऊंचाई, बुलंदी। आसमान को समा इसी वास्ते कहते हैं कि वो ऊंचा है, और बादल को भी समा कहते हैं। यहाँ या तो आसमान मुराद है या बादल। अगरचे बारिश ऊपर ही से बरसती है, लेकिन फिर भी मिनस समा फरमा देने में चंद फायदे हैं। एक ये कि फलासिफा कहते हैं कि बारिश दरियाओं का पानी है जो गर्मी पाकर भाप बनकर ऊपर गया और वहां ठंडा होकर बादल बना और फिर बरस गया। इसमें इसकी तरदीद कर दी गई कि ये बारिश जमीन से नहीं आती है, क्योंकि बहुत दफा गर्मी होती है मगर बारिश नहीं होती, और बारहा सख्त सर्दी में तेज बारिश होती है, तेज बारिश हो जाती है। अगर ये मान भी लिया जाए तो इसकी क्या वजह है कि कभी छोटे खतरे गिरते हैं और कभी बड़े, कभी बर्फ और कभी ओले। और अगर सब बातों से चश्मपोशी करके मान भी लिया जाए कि बारिश समंदर से होती है, तो बताओ समंदर में पानी कहाँ से आया? यकीनन आसमान ही से आया। हमको खजाने से रुपया मिलता है, लेकिन खजाने में टकसाल से रुपया आता है। तो आयत में बारिश की टकसाल का जिक्र फरमाया गया। तफसीर रूहुल बयान में सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रिवायत है कि अर्श के नीचे एक दरिया है जिससे तमाम हैवानात पर रिस्क उतरते हैं। रब ताला की मर्जी के मुताबिक तमाम रिस्क आसमानों से गुजरते हुए दुनियावी आसमान की तरफ पहुंचते हैं। बादल मिस्ल छलनी के है कि पानी आसमान से आता है और उससे छन कर जमीन पर गिरता है। हर खतरा एक फरिश्ता लेकर आता है जो जमीन पर आहिस्ता से रख जाता है। दूसरा फायदा मिनस समा फरमाने में यह है कि इसमें इस जानिब इशारा हो रहा है कि ये बारिश आलमगीर बारिश थी या ना था, कि बाज जगह न हो। तीसरा फायदा ये कि फिलासफा के कौल के मुताबिक अगरचे बारिश जमीन के पानी से होती है, मगर इसके असबाब आसमान से बनते हैं, क्योंकि आफताब की गर्मी से पानी बुखार बनकर ऊपर चढ़ता है और वहां की ठंडक से जमकर बादल बन जाता है। लिहाजा बारिश आसमान ही के जरिए से होती है। ततम्मा फलासफा कहते हैं कि गर्मी से पानी बुखार बन जाता है और जमीन के अज्जा धुआं, जैसे लकड़ी से धुआं और देगची से गर्म पानी भाप बनकर उड़ता है। ये जमीन का धुआं जब हवा की हरकत से आगे बढ़कर कुर्रे आग तक पहुंच जाता है और वहां जाकर रोशन हो जाता है, तो कभी तो चंद रोज तक रोशन रहता है और दुमदार सितारे और नेज़े की शक्ल में नमूदार होता है, और कभी रोशन होकर जल्दी बुझ जाता है, जिसको शहाब कहते हैं, टूटा हुआ तारा। और कभी रोशन नहीं होता बल्कि जल जाता है और आसमान की सुर्खी और सियाही बनकर नजर आने लगता है। इसी तरह बुखार जमीन से उठकर चंद सूरतें इख्तियार कर लेता है। एक ये कि ज्यादा ऊंचा होकर जम जाता है और खतरा खतरा होकर जमीन पर गिर पड़ता है। इसी जमे हुए बुखार को बादल और उन खतरों को बारिश कहते हैं। और कभी ये बुखार ज्यादा ऊंचा नहीं जाता बल्कि जमीन के करीब ही सर्दी से जमकर गिर जाता है, इसको शबनम या औस कहते हैं। और कभी सख्त सर्दी की वजह से ये बुखार रास्ता ही से जमकर जमीन पर गिर पड़ता है, इसको ओला कहते हैं। ये तो बुखार और धुएं के अलहदा अलहदा हालात थे, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आफताब की गर्मी पाकर बुखार, धुआं और गुबार मखलूत होकर जमीन से ऊपर उठते हैं और वहां पहुंचकर अलहदा अलहदा हो जाते हैं। गुबार उल्टा वापिस होता है, उसी का नाम आंधी है। और बुखार और धुआं ठंडक की हद को पहुंचते हैं, जहां बुखार ठंडा होकर बादल बन जाता है और धुआं उसको चीर कर ऊपर जाना चाहता है।
کہ جس سے سخت آواز پیدا ہوتی ہے، اسی آواز کا نام اردو میں گرج اور عربی میں رعد ہے۔ اور کبھی یہ دھواں تیز حرکت کی وجہ سے بھڑک کر روشن ہو جاتا ہے، اسی کو اردو میں بجلی اور عربی میں برق کہتے ہیں۔ اور کبھی بہت سردی کی وجہ سے یہ دھواں بھی جم کر زمین کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ جمع ہوا دھواں جب بادل کو چیرتا ہے تو اس سے سخت آواز پیدا ہوتی ہے اور زمین پر گر کر بہت سی چیزوں کو فنا کر دیتا ہے، اسی کو عربی میں صاعقہ اور اردو میں بجلی گرنا کہتے ہیں۔ اس کی قوت اس قدر ہے کہ دریا میں گر کر مچھلیوں کو بھی جلا ڈالتا ہے۔ بعض جگہ یہ بجھی ہوئی بجلی لوہے کی شکل میں ملی ہے، یہ وہی پکا اور جمع ہوا دھواں ہے، مگر دل کے بہلانے کو، لیکن یہ خیال اچھا ہے۔ یہ سب عقلی ڈھکوسلے ہیں، مگر حقیقت میں یہ تمام قدرت کے کرشمے ہیں۔ چونکہ فلاسفہ کے قول پر بھی ان سب چیزوں میں آفتاب کی گرمی کو پورا دخل ہے اور وہ آسمان پر ہے، لہذا ان سب میں آسمانی اسباب کو دخل ہوا، اس لیے من السماء ان کے قول پر بھی خوب چشمہ ہو گیا۔ فیہ ظلمات، فیہ کی ضمیر سیب کی طرف لوٹتی ہے۔ اگر اس کے معنی بادل کے ہوں تو آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اس بادل میں بہت تاریکیاں ہیں، اور اگر اس کے معنی بارش ہوں تو یہ مطلب ہوگا کہ اس بارش میں بہت تاریکیاں ہیں، اور دونوں صحیح ہیں۔ وہ چند تاریکیاں یہ ہے: بادل کی تاریکی، تیز بارش کی تاریکی، رات کی تاریکی، چاندنی نہ ہونے کی تاریکی۔ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، رعد بادل کی آواز اور برق اس کی چمک کو کہتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ یہ چیزیں بارش میں ہیں تو بھی صحیح ہے، کیونکہ ان دونوں کا اور بارش کا تعلق بادل سے ہے، اور اگر کہا جائے کہ دونوں بادل میں ہیں تو بالکل ظاہر ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک دفعہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رعد اور برق کیا چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں پر مقرر ہے، اور یہ آواز اسی فرشتے کی ہے کہ جس سے وہ بادلوں کو چلاتا ہے، اور برق اس کا آتشی کوڑا ہے جس سے بادلوں کو ہانکتا ہے۔ تفسیر روح البیان نے لکھا ہے کہ وہ فرشتہ شہد کی مکھی کے مشابہ ہے، مگر اس کی قوت کا یہ حال ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ آواز اسی فرشتے کی تسبیح کی ہے، اس لیے اس آواز کو سن کر تسبیح پڑھنی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص بادل کی کڑک اور گرج سن کر یہ پڑھے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وہو علی کل شیء قدیر، تو وہ شخص بجلی گرنے سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر اس پر بجلی گر جائے تو اس کی دید خون بہا دینے کو تیار ہو۔ یہ عمل نہایت مجرب ہے۔ اصابعہم، انسان کڑک سن کر اپنے پورے کانوں میں لگاتا ہے، نہ کہ پوری انگلیاں، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پوری انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں، یا یہ کہ انگلیوں سے پورے ہی مراد ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ وہ خوف کے مارے ساری انگلیاں کانوں میں ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ من الصواعق، صواعق صاعقہ سے کی جمع ہے۔ صاعقہ اس گرنے والی بجلی کو کہتے ہیں جو کسی چیز پر گر کر اس کو جلا ڈالتی ہے، یعنی وہ لوگ بجلی گرنے کے اندیشے سے اپنے کان بند کرتے ہیں۔ حذر الموت، حذر کے معنی ہیں ڈر اور پرہیز یعنی بچنا، یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں، یعنی موت کے ڈر کی وجہ سے یا موت سے بچنے کے لیے۔ واللہ محیط، اس کے لفظی معنی یہ ہے کہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، کیونکہ محیط احاطے سے بنا ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کے آس پاس اس طرح گھیرا ڈال لینا کہ وہ بالکل درمیان میں آ جائے، اور یہ بات حق تعالیٰ کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ وہ جگہ وغیرہ میں ہونے سے پاک ہے۔ اس لیے محیط وغیرہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا علم اور قدرت ان کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی کوئی چیز اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں۔
دیوبندیوں نے اس قسم کی آیات سے ثابت کیا کہ حق تعالیٰ کی ذات ہر جگہ میں موجود ہے، لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر جگہ میں حاضر ماننا شرک ہے۔ یہ عقل مند اتنا سمجھے کہ ہر جگہ میں تو وہ ہو جس کا جسم ہو اور ہر جگہ میں آ سکے۔ حق تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے پاک ہے۔ ہر جگہ بعض مخلوق ہی ہو سکتی ہے، خالق نہیں ہو سکتا، جیسے کہ ملک الموت، منکر نکیر، فرشتہ کاتب تقدیر، چاند، سورج اور سب کا نور نگاہ کہ یہ چیزیں بیک وقت ہر جگہ موجود ہیں۔ اس مسئلے حاضر ناظر کی تحقیق کے لیے ہماری کتاب جعل حق کا مطالعہ کرو۔ بالکافرین سے یہ مقصود نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم صرف کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، نہ کہ مسلمانوں کو، وہ تو سب کو محیط ہے، لیکن چونکہ یہاں کافروں کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے اس لیے انہی کا ذکر فرمایا۔ خلاصہ تفسیر، منافقین کی حالت کو دوسری نہایت نفیس کہاوت سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت ان لوگوں کی طرح ہے جو اندھیری رات میں سنسان جنگل طے کر رہے ہوں کہ اچانک ان کو نہایت کا اعلیٰ بادل آ گھیرے، یہ لوگ سخت اندھیرے میں پھنس جائیں، پھر اس سے بارش، تیز بجلیاں اور گرج ظاہر ہو۔ گرج کو سن کر تو ان لوگوں کو اپنی موت کا اندیشہ ہو جائے، جس سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے لگیں کہ کہیں اس آواز سے ہمارے کان کے پردے نہ پھٹ جائیں، اور بجلی کی روشنی پا کر چلنے لگیں اور اندھیرا ہو جانے پر کھڑے رہ جائیں، غرض کے عجب کشمکش میں پھنس جائیں، اور وہ اسی حالت میں نہایت حیران و پریشان ہو، کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو کہ کیا کریں اور کدھر جائیں۔ یہی حال ان منافقوں کا ہے کہ یہ اپنی زندگی کی اندھیری رات میں دنیا کا جنگل طے کر رہے تھے کہ اچانک ان کے شہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جو کہ رحمت الہی کا گہرا بادل ہیں، اور آپ پر قرآن کریم اترنے لگا جو مثل تیز بارش کے ہے، جس طرح بارش تمام زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتی ہے اور اس میں باغ، کھیت اور ان میں پھل پھول لگا دیتی ہے، اسی طرح قرآن کریم کی بارش نے دلوں کی زمین میں ایمان کے باغ لگا دیے اور ان باغوں میں تقویٰ اور پرہیزگاری کے پھول کھلا دیے، مگر اسی قرآن میں شرعی احکام اور جرموں کی سخت سزائیں اور دنیا سے بے رغبتی کرنے کا حکم بھی ہے، جو کہ مثل گرج اور کڑک کے ہے۔ یہ منافقین کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ کہیں یہ کلام ہمارے دلوں میں اثر نہ کر جائے، جس سے کہ ہمارے دنیاوی عیش و آرام میں فرق آ جائے، مال کی زکوٰۃ دینی پڑ جائے، جہاد میں اسلام پر جان نثاری کرنی پڑے، کیونکہ یہ چیزیں ان کے نزدیک موت ہیں، مگر جب کبھی ان کے مال یا اولاد میں برکت ہوتی یا غنیمت اور زکوٰۃ کا مال ان کے ہاتھ آتا تو بجلی کی چمک والوں کی طرح کچھ چل پڑتے اور کہتے کہ اسلام سچا دین ہے۔ جب سے ہم نے ظاہری کلمہ پڑھا ہے، ہمارے گھر میں اللہ کا فضل ہے، اور اگر کوئی مصیبت آ پڑے، مثلا اولاد یا مال میں کمی ہو جائے وغیرہ وغیرہ، تو بارش اور اندھیریوں میں ٹھٹک رہنے والوں کی طرح کہنے لگتے ہیں کہ جب سے ہم نے ظاہری کلمہ پڑھا ہے تبھی سے ان مصیبتوں میں گرفتار ہوئے ہیں، یہ دین سچا دین نہیں، یہ کہہ کر اسلام سے پلٹ جاتے ہیں، مگر حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کفر کر کے ہمارے قبضے سے باہر نہیں ہو سکتے، کیونکہ سب مخلوق اور خاص کر کفار پر ہماری قدرت کا پورا احاطہ ہے، کوئی بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے، اور کسی کی کیا مجال کہ اپنی تدبیری قلعے کے ذریعے ہم سے بچ جائے۔ طبیب کی تلخ دوا سے بچ کر، یعنی شریعت کی پابندی چھوڑ کر اپنی غلط تدبیروں سے شفا چاہنا حماقت ہے۔ اس آیت کے فوائد وغیرہ دوسری آیت کے بعد بیان کیے جائیں گے، کیونکہ ابھی اس کہاوت کا مضمون پورا نہیں ہوا ہے۔ اگلی آیت ہے یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بجلی
यूं मालूम होती है कि उनकी निगाहें उचक ले जाए। जब कुछ चमक हुई उसमें चलने लगे, और जब अंधेरा हुआ खड़े रह गए, और अल्लाह चाहता तो उनके कान और आंखें ले जाता। बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है। इस आयत का मजमून पहले मजमून का बकिया है, क्योंकि इसमें बारिश में फंसने वालों के हाल का जिक्र हुआ, यानी कानों में उंगलियां देना। उनके बाकी हालात का जिक्र अब हो रहा है, लेकिन चूंकि हैबत के वक्त वो हरकतें इंसान पहले करता है और चलना फिरना उसके बाद, इसलिए पहले कान बंद करने का जिक्र हुआ, अब उनके चलने फिरने का। तफसीर यकाद कौदन से बना है, जिसके माने हैं करीब होना, और ये वहां इस्तेमाल होता है जहां काम हुआ तो ना हो मगर उसके होने का कवी अंदेशा या उम्मीद हो। यहाँ भी यही फरमाया जा रहा है कि बिजली ने उनको अंधा तो नहीं बनाया, मगर उनको उसका सख्त खतरा पैदा हो चुका। यख्तफु खतफ से बना है, जिसके माने है अचानक छीन लेना, यानी उचक लेना। अबसारहुम, अबसार बसर की जमा है, जिसके माने है आंख की रोशनी। वो अगरचे एक ही होती है, मगर चूंकि यहाँ बहुत से आदमियों का जिक्र है, इसलिए उनकी आंखों में रोशनियां भी बहुत सी हैं। कायदा यह है कि तेज रोशनी पर निगाह जमाने से आंख बेकार हो जाती है। सूरज और तेज आंखों में रोशनियां भी बहुत सी हैं। सूरज और तेज गैस पर इसका तजुर्बा किया जा सकता है, क्योंकि बिजली की रोशनी भी बहुत तेज होती है, इसलिए उनको अपने अंधे होने का अंदेशा है। कुल्लमा और इज़ा दोनों वक्त के लिए आते हैं, मगर कुल्लमा में ज्यादा गुंजाइश है, क्योंकि इसके माने हैं जब कभी, और इज़ा के माने हैं जब। अगरचे इस बिजली का चमकना और बुझना दोनों बार बार हो रहे हैं, मगर चूंकि वो लोग चमकने से राजी हैं और बुझने से नाखुश हैं, इसलिए चमकने को कुल्लमा से और बुझने को इज़ा से इरशाद फरमाया गया। अज़ा ये लाजिम भी हो सकता है और मुतादी भी, यानी या तो इसके माने ये होंगे कि जब कभी उनके सामने बिजली चमकती है, और या ये कि जब कभी रास्ते को चमकाती है। मशौफी, मशौ मशअन से बना है, जिसके माने है आहिस्ता आहिस्ता चलना। लपक कर चलने को अरबी में खबत कहते हैं, और दौड़ने को हरवला। मतलब ये हुआ कि वो लोग रोशनी में भी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हैं और फूंक फूंक कर रखते हैं, क्योंकि दहशत ने उनमें भागने की ताकत ही ना छोड़ी। फीह की जमीर या तो अज़ा की तरफ लौटती है या रास्ते की तरफ, यानी वो इस रोशनी में चलते हैं या रास्ते में। अज़लम में लाजिम व मुताद्दी होने का एहतिमाल है, यानी जब बिजली तारीक हो जाती है या रास्ते को तारीक कर देती है। कामू क़याम से बना है, जिसके माने हैं खड़ा हो जाना और खड़ा रह जाना। बैठे से उठने को खड़ा होना बोलते हैं, और चलते चलते रुक जाने को खड़ा रह जाना। और यहाँ ये दूसरे माने ही मुराद हैं, यानी उन बेवकूफ़ों में इतनी अकल नहीं है अंधेरे में पहले चमके हुए रास्ते पर कुछ कदम चल लें, बल्कि बिजली के बुझते ही ठिठक रहते हैं। वलौ शाअ अल्लाह से ये फरमाया जा रहा है कि उनकी ये तदबीरें बिल्कुल बेसूद हैं। हक़ ताला का फजल करम है कि जो उनकी आंखें और कान महफूज रहे, और इस पर भी कादिर है कि कड़क और चमक से उनकी आंख कान को बहरहाल बेकार कर दे, खा वो अपने कानों में उंगलियों की बजाय कोहनियां ही ठोंस दे। बिसमइहिम व अबसारिहिम, समा सुनने की कुव्वत को भी कह सकते हैं, और कान के उस पर्दे को भी जिसमें ये कुव्वत महफूज है। यहाँ दोनों माने बन सकते हैं। इसी तरह अबसार बसर की जमा है, इसमें भी यही दोनों एहतिमाल हैं कि या तो उनके देखने की कुव्वत मुराद हो, या आंखों के वो तिल जिनमें यह कुव्वत है। चूंकि दोनों कानों के दरमियान पट्ठा एक ही है और दोनों आंखों के तिल जुदा जुदा, इसलिए समा को वाहिद और अबसार को जमा लाया गया। तो आयत के मानी ये हुए कि अगर अल्लाह चाहता तो उनके देखने और सुनने की ताकत जायल फरमा देता, उनके कान के पर्दे ही फाड़ देता और आंखों के तिल ही जाये फरमा देता।
ان اللہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ان یا تو وہاں بولتے ہیں جہاں کلام کا منکر موجود ہو یا وہاں جہاں انکار کا احتمال ہو، چونکہ عرب کے مشرکین اور کفار حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے منکر تھے، اور آئندہ اسلام میں بھی اس کے منکرین پیدا ہونے والے تھے، اس لیے یہاں ان ارشاد فرمایا گیا، چونکہ مشرکین چند معبود مانتے تھے اس لیے انہوں نے خدا کو ہر شے پر قادر نہ مانا، کیونکہ مجبور ہی اپنے کاموں میں کسی مددگار کو اپنا شریک بناتا ہے، اور جو خود ہر چیز پر قادر ہو اسے مددگار کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح عیسائیوں اور یہودیوں نے حق تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کی، اور مجبور ہی اولاد کا محتاج ہوتا ہے، نہ کہ ہر شے پر قادر۔ اسی طرح آریوں نے حق تعالیٰ کو روح مادے کا محتاج مانا، معتزلہ نے خود بندوں کو اپنے کا خالق مانا، غرض کہ یہ بہت سے فرقے قدرت الہیہ کے منکر ہوئے، اس لیے یہاں ان فرمایا گیا۔ علی کل شعین کے لغوی معنی ہے چاہنا، اور اصطلاح میں اسے بولتے ہیں جس کا تعلق چاہنے سے ہو، جس کا اردو ترجمہ ہے چیز۔ آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن شریف میں شیء 4 معنی میں استعمال ہوا، بمعنی ممکن موجود، جیسے خالق کل شیء، کیونکہ مخلوق موجود ہی ہے نہ کہ غیر موجود ہے، ممکن خواہ موجود ہو یا نہ ہو، جیسے کہ اس آیت میں، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو اس کے چاہنے اور ارادے میں آ سکے، اور وہ ممکنات ہی ہیں، اس لیے کہ واجب اور محال خدا کے ارادے میں آ سکتے ہی نہیں، لہذا وہ قدرت میں داخل بھی نہیں۔ پروردگار نہ تو اپنا شریک بنا سکتا ہے کیونکہ وہ محال ہے، اور نہ خود عیوب سے موصوف ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بھی محال ہے، اور نہ خود اپنی ذات و صفات پر قادر ہے کیونکہ وہ واجب ہے، لہذا اس شے سے محال اور واجب دونوں خارج ہیں، بمعنی معلوم، جیسے کہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یہاں شے میں واجب، محال، ممکن سب داخل ہیں، کیونکہ خدا ان سب ہی کو جانتا ہے، بمعنی موجود خواہ واجب ہو یا ممکن، جیسے قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ، اسی طرح رب کا فرمانا کل شیء حالک الا وجہ، ان دونوں آیتوں میں شیء بمعنی موجود ہے، حق تعالیٰ بھی اس میں داخل ہے۔ اگر شیء کے ان معنی میں فرق نہ کیا جائے تو بہت دشواری ہوگی۔ دیوبندیوں نے اس آیت سے سمجھا کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، کیونکہ جھوٹ بھی شے ہے اور ہر شے پر خدا قادر۔ اس کی بحث انشاءاللہ ہم اسی آیت کے اخیر میں عرض کریں گے۔ قدیر قدر سے بنا ہے، جس کے معنی ہے اندازہ لگانا، اور قادر ہونا، یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں، اس لیے حق تعالیٰ ہر چیز کو اندازے سے پیدا فرماتا ہے، نہ اس سے کم نہ زیادہ، لہذا اندازہ فرمانے والا ہے، اور کسی چیز سے وہ مجبور نہیں، لہذا وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ دوسرے معنی یہاں زیادہ چسپاں ہیں، اگرچہ روح البیان نے پہلے معنی بھی کیے ہیں۔ قدیرن اور قادرن کا فرق، قادر اسم فاعل ہے اور قدیر صفت مشبہ، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ صیغہ سم فاعل اسم پر بولتے ہیں جس سے فعل صادر ہو رہا ہے، اور صفت مشبہ اس کے لیے بولا جاتا ہے جس میں فعل کرنے کی صفت موجود ہو، خواہ فی الحال کر رہا ہو یا نہ، جیسے کہ سامع اسے کہا جائے گا جو فی الحال کچھ سن رہا ہو، مگر سمیع وہ ہے جس میں سننے کی قوت موجود ہے، خواہ فی الحال سنے یا نہ سنے۔ سمیع کا مقابل ہے بہرہ، ایسے ہی متکلم جو فی الحال بول رہا ہو اس کا مقابل ساکت یعنی خاموش، مگر کلیم وہ ہے جس میں بولنے کی طاقت ہو، جس کا مقابل ہے گونگا۔ لہذا حق تعالی ہمیشہ سے قدیر ہے، خواہ مقدورات یعنی عالم موجود ہو یا نہ ہو،
लेकिन वो बोलने पर कादिर है। खुलासा तफसीर, इस आयत में मुनाफिकीन के हाल को और ज्यादा वाज़ेह फरमाया गया कि जिस तरह बारिश में बिजली की चमक से आंखें चुंधियाती हैं और बंद हो जाती हैं और उसकी रोशनी से मुसाफिर कुछ चलने लगता है और अंधेरा होने पर ठहर जाता है, इस हाल में वो हैरान होता है, न मंजिल मकसूद तक पहुंच सकता है और न लौट सकते। इसी तरह ये मुनाफिकीन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुले हुए मोजज़े और कुरान पाक की आयत देखते हैं जो मिस्ल चमकती हुई बिजली के हैं, तो मजबूरन दिल से तस्दीक कर लेते हैं, जैसे कि मुसाफिर उस रोशनी में कुछ चल लेते थे और फिर शुकूक व शुबात की तारीकी में आकर रुक जाते थे, जैसे कि वो मुसाफिर अंधेरा हो जाने पर ठहर जाते हैं। लिहाजा उनके दिल को सुकून और करार नहीं, बल्कि हैरान है कि इस्लाम को माने या ना माने। नीज मुसाफिर अंधेरा हो जाने पर ठहर जाते हैं। बर्क कुरान की रोशनी से आंख बंद करना और उसका इनकार किए जाना बेकार है, क्योंकि अव्वल तो उससे बसीरत दूर नहीं होती और फिर भी रब ताला उनको अंधा बहरा कर सकता है। अब भी बहुत लोग देखे जाते हैं जो दिल से इस्लाम की हक्कानियत का इकरार करते हैं, फिर उनके दिलों में ऐसे शुबहात आ जाते हैं कि जिससे वो हैरान रह जाते हैं। इसकी दूसरी तफसीर वो भी हो सकती है जो पहले अर्ज की गई, यानी ऐशो आराम पाकर इस्लाम की हक्कानियत के कायल हो जाते हैं और अगर कोई मुसीबत पड़ जाए तो मुनकिर। ख्याल रहे कि बादल से जंगल का मुसाफिर घबराता है और घर वाले खुश होते हैं, यानी साए वालों के लिए बादल रहमत और खुशी का सबब है, बेसाया लोगों के लिए अजाब। जमीन मदीना में सहाबा दामने महबूब के साथ थे, मुनाफिक बेसाए वाले। हुजूर नबूवत के आसमान, कुरान उस आसमान का बादल, अहकाम कुरान बारिश, अजाब की आयतें गरज, सजा दुनियावी की आयत गोया बर्फ, जिनसे सहाबा खुश थे, मुनाफिक घबराए हुए। ये इख्तिलाफ हाल तक क़यामत रहेगा। इंसान को जिस्मानी व रूहानी साए की हर वक्त ज़रूरत होती है, हाजत होती है। गर्मी, सर्दी, बारिश से बचने के लिए साए का मोहताज, बच्चा माँ बाप के, रियाया बादशाह के, शागिर्द उस्ताद के साए के हाजतमंद। ऐसे ही उम्मती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए के खबर व हशर में मोहताज है। इस आयत से चंद फायदे हासिल हुए। एक ये कि असबाब की तासीर अल्लाह के इरादे पर मौकूफ है, अगर वो ना चाहे तो किसी सबब से कुछ असर नहीं हो सकता। दूसरे ये कि हक ताला का इरादा किसी सबब का मोहताज नहीं, वो जो चाहे बगैर सबब भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ फरमाया जा रहा है कि बिजली और गरज निहायत तेज थीं, मगर उनकी आंखें और कान सलामत रहे, क्योंकि हक ताला ने उनको अंधा और बहरा करना न चाहा, और अगर वो चाहता तो बगैर इन असबाब के भी कर सकता था। तीसरे ये कि आज भी जो लोग अल्लाह की इबादत दुनिया के आराम के लिए करते हैं वो सख्त गलती पर हैं। हमने बाद ऐसे लोग देखे कि अगर उनका कोई नुकसान हो गया तो नमाज छोड़ दी और कहने लगे नमाज तो फलती नहीं, अगर हमको फलती होती तो हमारा ये नुकसान न होता। ये लोग इस आयत से इबरत हासिल करें। अगरचे नेक कामों से बलाएं टल जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि नेकूकार पर कभी कोई दुनियावी मुसीबत आए ही ना। अगर ऐसा होता तो सहाबा इकराम खुसूसन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कोई तकलीफ ना आती, बल्कि सूफिया इकराम फरमाते हैं कि अपने जाती फायदे को मद्देनजर रखकर इबादत करना ठीक नहीं, लिहाजा महज जन्नत के लिए नमाज ना पढ़ो, वो तो अल्लाह के फजल से मिलेगी। नमाज वगैरह रब को राजी करने के लिए है, बारगाह इलाही में ताजिर बनकर ना आओ। यानी ये ना कहो कि खुदाया हमारे आमाल के बदले जन्नत दे, बल्कि ये कहो कि अपने फजल से हमारे गुनाह माफ कर दे।
चौथे ये कि ईमान इत्मीनान से हासिल होता है। नेज ईमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का नाम है, ना कि महज जानने का। मुशरिकीन भी जानते थे कि कुरान करीम फरमाता है यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। इंशाअल्लाह हम जानने और मानने का फर्क इसी आयत के मातहत बयान करेंगे। तफसीर सूफियाना, सूफिया इकराम फरमाते हैं कि तरीक़त के मुसाफिर को भी ये मुसीबतें पेश आती हैं जो कि यहाँ बयान हुई, क्योंकि जो शख्स इस रास्ते में कदम रखता है और कुछ मेहनत के बाद उसमें कुछ तजल्ली अनवार होती है तो वो खुश होकर खूब आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर फिर अचानक वो तजल्लियात कुछ दिनों के लिए बंद हो जाती हैं तो ये घबरा जाता है और उसकी हिम्मत टूटने लगती है। अगर मुस्तकिल मिजाज है तो इन हालतों की परवाह न करता हुआ कोशिश किया जाता है, वरना थक कर बैठ रहता है और थक कर बैठना ही बड़ी महरूमी है। तालिब मौला को लाजिम है कि इन हालात की परवाह न करते हुए अपना काम किए जाए और ये भी ख्याल रखे कि ये दुश्वार गुजार रास्ता है और सख्त कठिन मंजिल। इस भंवर में हजारों कश्तियां डूब चुकी हैं और हजारों मुसाफिर इस जंगल में शैतानी डाकुओं के हाथ लुट चुके हैं। दुनियावी ज़ेब ज़ीनत, शैतानी ख्यालात और गुरूर वगैरह इस सफ़र की मुसीबतें हैं। ये भी ख्याल रहे कि सूफी और वली हमेशा एक हाल पर नहीं रहता, कभी दुनिया की खबर रखता है और कभी अपने से भी वो गाफिल हो जाता है। वली पर फैज कभी ज्यादा कभी कम, कुछ रोज के लिए बंद भी हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वही यकसाना आती थी, कभी कभी चंद रोज के लिए बंद भी हो जाती थी। लिहाजा इस रास्ते की इन मुसीबतों की परवाह न करे, परवाह न करे। चालू करे। मसले इम्कान किज़्ब। चूंकि इस आयत से मौजूदा ज़माने के देवबंदियों ने हक़ ताला में झूठ जैसे ऐब का इम्कान माना है, इसलिए कुछ इसके मुताल्लिक़ भी रोशनी डालनी ज़रूरी है कि उनका अक़ीदा ऐसा क्यों है। हम इसके मुताल्लिक़ एक मुक़द्दमा और 2 फसलें पेश करते हैं। नाज़रीन से तवक्को, इंसाफ और अपने रब से उम्मीद कबूल रखते हैं। मुक़द्दमा ये है, झूठ तमाम ऐबों से बदतर ऐब है। चंद वजह से, एक ये कि इंसान बगैर झूठ की मदद के कोई गुनाह कर सकता ही नहीं। अगर कोई सच बोलने का अहद करे तो इंशाअल्लाह तमाम गुनाहों से खुद ब खुद तौबा करेगा। देखो, चोर, शराबी, जानी ये हरकतें जब ही कर सकते हैं जबकि वो पहले से झूठ बोलने के लिए अपने आप को आमादा कर लें और ये ख्याल कर लें कि अगर हम पकड़े गए तो साफ इनकार कर जाएंगे। अगर पहले से सच बोलने का उन लोगों ने अहद कर लिया हो तो वो ये हरकतें कर सकते ही नहीं। दूसरे ये कि कोई भी गुनाह कुफ्र नहीं, मगर झूठ कुफ्र और शिर्क की हद तक भी पहुंच जाता है। मुशरिक कहता है कि रब 2 हैं, ये झूठ है और कुफ्र है। ईसाई कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम रब के बेटे हैं, वो झूठा है, काफिर है। एक शराबी, जुआरी इन जुर्मों को हराम कहते हुए करता है तो वो गुनाहगार है। हराम समझता है, हराम समझते हुए भी करता है तो गुनाहगार है, काफिर नहीं। वो पियोट को भी पूछो ये शराब क्या, हाँ वही गलत है, हराम है, मगर करता है तो गुनाह है। क्योंकि झूठ नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है। लेकिन जब उसने कह दिया कि ये चीजें हलाल हैं, अब झूठ बोला, काफिर हो गया। यानी शराब हलाल है, जिना हलाल है बोला तो झूठ बोला, अब काफिर हो गया। मानना पड़ेगा कि बड़े से बड़ा गुनाह भी कुफ्र नहीं, और झूठ अक्सर
कुफ्र है। शरीयत ने जिन आमाल को कुफ्र करार दिया, जैसे कि जिना, जन्नार बांधना, चोटी रखना, वो माला जो पुजारी बांधते जन्नार बांधना, वो भी इसीलिए कि तकजीब दीन की अलामत है, वहां भी झूठी कुफ्र हुआ। तीसरे ये कि कुरान करीम में किसी गुनाहगार पर लानत नहीं फरमाई गई सिवाय झूठे के। फरमाया गया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ख्याल रहे कि जालिम और काफिर पर जो लानतें आती हैं वो झूठ की ही वजह से हैं, क्योंकि कुफ्र और शिर्क में झूठ जरूर होगा और जालिमीन से कुफ्फार ही मुराद है। लिहाजा मानना पड़ेगा कि झूठे के सिवा कोई लानत का मुस्तहक नहीं। चौथे ये कि झूठा आदमी चिचोरा होता है और चिचोरा हुकूमत के काबिल नहीं। बहरहाल झूठ तमाम ऐबों से बदतर ऐब है। ये बात अपने जहन में रखो, इंशाअल्लाह आइंदा काम आएगी। पहली फसल, खुदाए ताला के झूठ से पाक होने के दलाइल। पहली दलील, चूंकि झूठ ऐब है बल्कि तमाम ऐबों से बदतर ऐब, और रब ताला तमाम ऐबों से पाक, लिहाजा झूठ से भी पाक। ख्याल रहे कि जिस तरह दूसरे ऐबों का हक ताला के लिए इम्कान नहीं, यानी चोरी और जिना वगैरह उसके लिए मुहाल बिज़्ज़ात है, इसी तरह उसका झूठ बोलना भी मुहाल बिज़्ज़ात है। दूसरी दलील, जब किसी कुल्ली के दो ही फर्द हों तो हर एक का हुक्म दूसरे फर्द के लिहाज से होगा। खबर की दो ही किस्में हैं, सच्ची या झूठी। लिहाजा अगर खुदा की खबरों में झूठ की गुंजाइश हो तो उनका सच्चा होना वाजिब न रहा। झूठ के इम्कान से सच की जरूरत जाती रही। तीसरी दलील, खुदा की तमाम सिफतें वाजिब हैं। अगर झूठ का एहतिमाल हो तो सवाल ये पैदा होगा कि झूठ खुदा की सिफत बनेगा या नहीं। अगर सिफत है तो इसको वाजिब होना चाहिए था, और अगर सिफत नहीं तो इसके इम्कान के क्या माने। चौथी दलील, कलाम सादिक खुदा की सिफत है। जब खुदा का झूठ मुमकिन हुआ तो सच भी वाजिब नहीं रहा, जिससे लाजिम यह आया कि खुदा की सिफत मुमकिन हुई। पांचवी दलील, झूठ बोलने की सिर्फ 3 वजह होती हैं, बेइल्मी, आजिजी और खबासत। अगर किसी शख्स को झूठी खबर मिली, उसने वही लोगों से बयान कर दी, तो यह शख्स अपनी बेखबरी की वजह से झूठ बात कह गया। जैद ने वादा किया कि मैं 1 महीने के बाद कर्ज अदा कर दूंगा, मगर इस मुद्दत में रुपया उसके हाथ ना आया और इस वादे में झूठा हो गया। यह झूठ उसकी मजबूरी की वजह से हुआ। इसी तरह किसी शख्स को झूठ बोलने की आदत हो गई कि बिला वजह झूठ बोला करता। यह झूठ खबासत नफ्स की वजह से हुआ, लेकिन खुदा ताला इन तीनों उयूब से पाक है, लिहाजा झूठ से पाक। छठी दलील, कोई चीज खुदा के मिसल नहीं हो सकती। खुदा की शान सबसे अरफा व आला है। अंबिया इकराम का झूठ बोलना मुमकिन बिज़्ज़ात और मुहाल बिलगैर है। अगर रब ताला का झूठ भी ऐसा ही हो तो मुआदल्ला इस वस्फ में अंबिया उसके मिसल हो गए। सातवीं दलील, जिस कलाम में झूठ का एहतिमाल हो सुनने वाले को एतबार नहीं होता। अगर खुदा की खबरों में झूठ का इम्कान हो तो उसकी कोई खबर यकीन ना रही, और बगैर यकीन ईमान हासिल नहीं होता। लिहाजा कोई देवबंदी इम्कान किज़्ब का मसला मानकर मोमिन नहीं हो सकता, क्योंकि उसे खुदा की हर खबर में झूठ का इम्कान नजर आएगा, और वो यकीन जो ईमान के लिए जरूरी है उसको हासिल ना रहेगा। आठवीं दलील, जिस तरह के दूसरे उयूब उलूहियत के खिलाफ हैं, उसी तरह झूठ भी उसके खिलाफ है। देखो तफसीर कबीर, तफसीर
روح البیان اور دیگر کتب علم کلام۔ 9ویں دلیل، بعض چیزیں بندوں کے لیے کمال ہیں اور رب کے لیے عیب، جیسے کھانا، پینا اور عبادت کرنا، یہ بھی حق تعالیٰ کے لیے محال بالذات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے اور عبادت کرنے سے پاک ہے اور محال بالذات ہیں، تو جھوٹ کے بندوں کے لیے بھی اول نمبر کا عیب ہو، وہ رب کے لیے ممکن کیوں کر ہوگا۔ 10ویں دلیل، دیوبندیوں میں بھی منطق دان لوگ ہیں، وہ اس مسئلے کے قائل نہ ہوئے اور تمام علماء منطق نے اس مسئلے کی تردید ہی کی، چنانچہ مولانا عبداللہ ٹونکی اور شاہ فضل حق خیرآبادی نے اس کی تردید میں رسالے لکھے۔ دیوبندیوں کے مائع ناز منطقی مولانا عبدالوحید صاحب سنبھلی یہی کہا کرتے تھے کہ ہمارے بڑوں سے اس مسئلے میں سخت غلطی ہو گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ نہایت بیہودہ ہے۔ دوسری فصل، اعتراض و جواب۔ اعتراض، اور خدا تعالیٰ جھوٹ پر قادر نہ ہو تو مجبور ہوگا، اور مجبوری اس کی الوہیت کے خلاف ہے۔ جواب، مجبوری اسے کہتے ہیں کہ جہاں مفعول میں اثر قبول کرنے کی قابلیت ہو مگر فاعل میں اثر کی طاقت نہ ہو، اور اگر خود مفعول ہی اثر نہیں لے سکتا تو یہ قصور مفعول کا ہے نہ کہ فاعل کا۔ اگر کوئی روشنی میں قریب کی چیز نہ دیکھے تو اندھا ہے، لیکن اگر اندھیرے میں یا بہت دور کی چیز نہ دیکھ سکے تو اندھا نہیں، کیونکہ یہاں اس کی آنکھ کا قصور نہیں بلکہ اس چیز کا قصور ہے کہ جو اس کے دیکھنے کے قابل نہ رہی۔ اسی طرح خود عیوب اس قابل نہیں کہ خدا کی قدرت میں داخل ہوں، لہذا یہ قصور ان عیوب کا ہے نہ کہ قدرت کا۔ اگر اسی کا نام مجبوری ہوتا تو تمہارے نزدیک بھی خدا تعالیٰ بہت سے عیبوں پر قادر ہوتا، بہت سے عیوب پر قادر نہیں، جیسے کہ موت وغیرہ۔ دوسرا اعتراض، جھوٹ بھی ایک شے ہے اور ہر شے خدا کی قدرت میں داخل۔ جواب، خدا کا جھوٹ شے نہیں کیونکہ وہ محال ہے، اور بندوں کا جھوٹ بولنا بے شک شے ہے۔ خدا تعالیٰ اس کے پیدا کرنے پر واقعی قادر ہے، نہ کہ خود اس سے موصوف ہونے پر، کیونکہ سارے عیب بھی خدا کی مخلوق ہیں مگر خدا ان سب سے پاک ہے۔ عیب کو پیدا کرنا اور جاننا عیب نہیں، ہاں عیب کرنا عیب ہے۔ تیسرا اعتراض، خدا کی خبریں بھی خبر ہیں، خدا کی خبریں بھی خبر ہی ہیں، اور خبر اسی کو کہتے ہیں جس میں جھوٹ سچ کا احتمال ہو۔ تو جب اس میں جھوٹ کا احتمال ہوگا تو سچ کا بھی امکان رہے گا، لہذا اس کی خبر کو خبر ماننے کے لیے ان میں جھوٹ کا امکان مانو، مگر چونکہ وہ خدا کی خبریں ہیں اس لیے جھوٹی ہوں گی یا نہیں، لہذا ان خبروں کا جھوٹا ہونا ممکن بالذات اور محال بالغیر ہے۔ اس کا جواب سنیے۔ مطلق خبر جنس ہے اور حق تعالیٰ کی خبر اس کی نوع، اس نوع میں حق تعالیٰ کی طرف نسبت مثل فصل کے ہے۔ فصل کے ذریعے نوع پر جو احکام جاری ہوتے ہیں وہ سب ذاتی ہوتے ہیں، ہاں جنس کے لیے عارضی، جیسے کہ ناطق کے احکام انسان کے لیے ذاتی ہیں اور حیوان کے لیے عارضی، لہذا جب نسبت الہی نے جھوٹ ہونے کو محال کیا تو وہ محال ہونا رب کی خبر کے لیے بالذات اور مطلق خبر کے لیے بالعرض ہوا۔ ہماری اس تقریر سے بفضل ہی دونوں اعتراض کافر ہو گئے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم
فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ نبی کے لیے تعلق، نبی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے اپنی کتاب کا کتاب الہی ہونا بیان کرے، اس کے بعد اس مقصد کو دنیا کے سامنے پیش کرے جس کے لیے وہ دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی پہلے قرآن کریم کا کتاب الہی ہونا بیان فرمایا اور اس کی یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ عدلی نیک بختوں یعنی متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور متقیوں کی پہچان کے لیے کھلے اور چھپے دونوں قسم کے کافروں کا ذکر فرمایا۔ اسی سبب سے قرآن پاک کی پہچان کرانا مقصود تھا۔ جب یہ مرحلہ طے ہو چکا اور بندوں کو ہدایت حاصل کرنے اور بدبختی سے بچنے کا مشتاق بنا دیا تو اب اس مقصود کو بیان فرمایا جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، یعنی باغیوں کو وفادار بنانا اور سب کو حق تعالیٰ کا عبادت گزار بنانا۔ لہذا ان سب آیتوں کے بعد عبادت کا ذکر فرمایا۔ دوسرے اس طرح بھی تعلق ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ایمان اور کفر و نفاق کا ذکر فرمایا گیا تاکہ سننے والا ایمان اختیار کرے اور کفر و نفاق سے بچے۔ اب اس کے بعد عبادت کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ ایمان لانا اور کفر سے بچنا عبادت سے پہلے ہے۔ تیسرے اس طرح کہ اس سے پہلے قرآن کی صفت بیان ہوئی، اب خدا کی ذات و صفات کا ذکر ہو رہا ہے، چونکہ قرآن سے خدائے پاک کو صحیح طرح پہچانا جاتا ہے، اس لیے کتاب کا ذکر پہلے فرمایا گیا۔ یا پکارنے کا حروف ہے، یا ایھا الناس یعنی اے لوگو، یا پکارنے کا حروف ہے۔ پکارنے سے چند مقصود ہوتے ہیں: غافل کو اپنی طرف متوجہ کرنا، یا ایھا الناس غائب کو حاضر کرنا، عتاب ظاہر کرنا، اے جیسے یا خبیث یا ابلیس، اظہار کرامت، یا ایھا النبی اظہار محبت جیسے یا ایھا المزمل، اظہار عجز جیسے یا اللہ، تکوین تاثیر جیسے یا جحال یا جبال وغیرہ وغیرہ۔ رب تعالی ہم کو پکارتا ہے ہماری غفلت دور کرنے کے لیے، اپنے نبی کو پکارتا ہے کرامت محبت ظاہر فرمانے کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خدا سے غافل نہیں رہتے تھے۔ آسمان و زمین کو پکارا اطاعت کرانے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی ہم رب کو پکارتے ہیں اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے، کیونکہ رب تعالی ہم سے کبھی بھی غافل نہیں، غرض کہ ایک ہی ندا سے بہت سے معنی حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں یہ ندا غافلوں کو تنبیہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور غائبوں کو حاضر کرنے کے لیے بھی اور عتاب کے لیے بھی، کیونکہ ناس کے لغوی معنی ہیں بھولنے والے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اے ہم کو بھول جانے والو ہماری طرف آ جاؤ۔ ایھا جب معرف باللام پر یا لگاتے ہیں تو ان میں فاصلہ کرنے کے لیے ایھا داخل کر دیا جاتا ہے، چونکہ اس ایھا میں تنبیہ کی بو ہے، اس لیے اللہ پر نہیں آتا ہے۔ یا ایھا اللہ نہیں آتا، یا ایھا النبی آ سکتا ہے، یا ایھا الناس آ سکتا ہے، یا ایھا الکافرون ہو سکتا ہے، یا ایھا الرحمن نہیں کہا جاتا۔ الناس، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اکثر الناس سے مکے والوں کو اور الذین آمنوا سے مدینے والوں کو پکارا جاتا ہے، مگر یہاں الناس میں تمام انسانوں سے خطاب ہے، یعنی کافر، مومن، منافق وغیرہ۔ تفسیر خزائن العرفان روح البیان۔ اور حق یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے انسان اس خطاب میں داخل ہیں۔ اعبدوا
یا ایھا الناس اعبدوا یعنی عبدو عبادت سے بنا ہے، اور حق یہ ہے، اور عبادت کے معنی ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں، کیونکہ یہاں الناس میں سارے کفار، مومنین، منافقین داخل ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ عبدو کے معنی بھی ایسے وسیع کیے جائیں جو ان سب کے لیے مناسب ہوں۔ لہذا اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اے کافرو عبادت کرو، یعنی اے کافرو ایمان لاؤ۔ تو تمہارے لیے عبادت کیا ہے؟ سب سے پہلے ایمان لانا، یعنی ایمان لے آؤ۔ اور اے منافقو عبادت کرو، یعنی مخلص بن جاؤ۔ اے گناہگارو عبادت کرو، یعنی نمازی بن جاؤ۔ اے بخیلو عبادت کرو، یعنی زکوٰۃ دو۔ اے بے روزہ دارو عبادت کرو، یعنی روزے رکھو، وغیرہ وغیرہ۔ ربکم، حق تعالیٰ کے تمام ناموں میں سے رب اس لیے فرمایا گیا کہ سننے والوں کے عبادت کا شوق پیدا ہو اور حکم میں وجہ کے ہو جائے، یعنی تم خدا کی عبادت کرو کیونکہ وہ تمہارا پالنے والا ہے۔ اور رب یعنی پالنے والے کہتے ہیں، اور پالنے والے کا حق ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ الذی خلقکم میں حق تعالیٰ کی ربوبیت ہی کا ذکر ہے، چونکہ پالنا پیدا کرنے کے بعد ہوتا ہے، اس لیے پیدا کرنے کا ذکر پہلے فرمایا گیا اور رزق کا بعد میں۔ خلق سے بنا ہے، خلق کے معنی ہے نیستی سے ہستی میں لانا، جو صرف خدا ہی کا کام ہے، اور اسباب جمع کرنے کو کسب کہتے ہیں۔ بندہ کاسب ہے، خالق نہیں۔ کسب کے معنی ہے اسباب جمع کرنا۔ عورت مرد کا ملنا بچے کی پیدائش کا سبب ہے، لیکن اس کا پیدا ہونا حق تعالیٰ ہی کی طرف سے۔ والذین من قبلکم سے یہ بتایا گیا کہ وہ تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہے، اور تم سے پہلی امتوں کا بھی، یا تمہارے باپ داداؤں کا بھی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمہارا خدیمی محسن اور تم اس کے خدیمی غلام۔ لہذا تم پر دو طرح حق ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ لعلکم، عربی زبان میں لعل شک کے لیے آتا ہے، اور رب تعالیٰ شک سے پاک ہے، اس لیے یہاں اس کے تین معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا استعمال عربی زبان کے محاورے کے مطابق ہے، یعنی چونکہ عربی میں لعل بولا جاتا ہے اور یہ قرآن بھی عربی ہے، محض اس لیے لعل فرمایا گیا۔ دوسرے یہ کہ بندوں کے حق میں لعل شک کے لیے ہے، لیکن حق تعالیٰ کی طرف سے یقین کے لیے، کیونکہ کریم اسی کی امید دلاتا ہے جو کہ یقینی ہونے والی ہو۔ اب اس کے معنی ہوں گے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تیسرے یہ کہ یہ لعل بندوں کے لحاظ سے ہے، نہ کہ رب کے لحاظ سے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اے لوگو تم رب کی عبادت اس امید پر کرو کہ شاید تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، یعنی نہ تو دنیاوی لالچ سے کرو، نہ خدا سے نا امید ہو کر، اور نہ اس سے بے خوف ہو کر، کیونکہ مرنے سے پہلے اپنی کامیابی کا یقین نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے پرہیزگار مرتے وقت بے ایمان ہو گئے، لہذا تم عبادت کرے جاؤ اور رب سے ڈرے جاؤ۔ تتقون، یہ لفظ تقوی سے بنا ہے، اور یہاں تقوی کے تین معنی ہو سکتے ہیں: عذاب الہی سے بچ جانا، پرہیزگار ہو جانا، دل میں پرہیزگاری کا نور پیدا ہو جانا۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، شاید کہ تم اس کے عذاب سے بچ جاؤ، یا شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یا شاید کہ تمہارے قلب میں پرہیزگاری کا نور جلوگر ہو جائے۔ عبادت تقوی کی ابتدا ہے، اور تقوی اصل مقصود، یا عبادت ایک راستہ اور پرہیزگاری منزل مطلوب۔ اس راستے کو طے کیے جاؤ، شاید تم منزل مقصود پر پہنچ جاؤ، یا اپنے ظاہر جسم کو عبادت کے زیور سے آراستہ کیے جاؤ، شاید تمہیں نور قلبی میسر ہو جائے، یا اپنی بندگی کو درست کیے رہو تاکہ تمہاری روح کو قوت حاصل ہو۔ الذی جعل، رب تعالیٰ نے اپنی پہچان یوں کرائی تھی کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور ایک چھپی ہوئی بات تھی، اس لیے کہ جب انسان کو اپنا ہونا اور ابتدائی پرورش ہی یاد نہیں تو یہ کیسے جانے کہ میرا خالق کون ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ کی اور کھلی ہوئی نشانیاں بتائی گئیں کہ میاں تمہارا خالق وہی تو ہے
جس نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور زمین پر قسم قسم کے رزق پیدا فرما کر تمہاری دعوت کا سامان کر دیا۔ لکم الارض، لکم سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا سارا انتظام صرف انسانوں کے لیے کیا گیا ہے، جانور وغیرہ انسان کے تابع ہیں۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ کا مسجود بنایا، کیونکہ فرشتے تابع تھے، اور حضرت آدم اصل مقصود۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم پر اتنا بڑا کرم ہے کہ تمہارے لیے ساری چیزیں بنائیں اور پھر ہر چیز خدا کی عبادت کرے اور تم بت پرستی کیے جاؤ۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ارض کے معنی ہے یا تو ہے کھا جانا اور کچل دینا، چونکہ زمین بھی ہر چیز کو کھا جاتی ہے، یعنی گلا ڈالتی ہے اور قدموں سے کچلی جاتی ہے، اسی لیے اسے ارض کہتے ہیں۔ فراشا کے معنی ہے بستر۔ زمین کو بستر بنانے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی اصل جگہ سمندر کے نیچے ہے، لیکن انسانوں کی خاطر کچھ حصہ پانی کے اوپر کر دیا گیا۔ پھر زمین گول بھی ہے، لیکن اس کی گولائی ایسی نہیں کہ جس پر سے آدمی لڑک جائے، بلکہ اس کا ایسا پھیلاوا ہے جس کی وجہ سے وہ بستر کا کام دیتی ہے۔ پھر نہ تو گارے کی طرح اس کو نرم کیا گیا اور نہ پتھروں، لوہے اور روڑوں کی طرح سخت کہ اس پر چلنا پھرنا دشوار ہو جائے، بلکہ درمیانی حالت میں رکھا گیا کہ جس پر چلنا پھرنا، عمارت بنانا آسان ہے۔ والسماء بناء، سما کے معنی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ بنا سے مراد یا تو چھت ہے یا عمارت، یعنی قبہ۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہاری خاطر زمین پر آسمان کو قبے کی طرح بنایا، جس میں رنگ برنگی تیز و ہلکی خندیلیں یعنی چاند، سورج، تارے وغیرہ جڑ دیے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے مکانات کی چھتیں صرف سایہ دینے اور بارش سے بچنے کا کام دیتی ہیں، لیکن آسمان ایسی انوکھی چھت ہے کہ جس سے تمہارا رزق بھی آتا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ، میں یہ بتایا گیا کہ پھلوں کے پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں۔ بارش تو صرف اس کا ظاہری سبب ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ تم اپنی حقیقت کو معلوم کر لو، کیونکہ زمین مثل ماں کے ہے اور آسمان مثل والد کے، اور پانی کے قطرے نطفے کی طرح، اور پھر پھل وغیرہ اولاد کی طرح ہے۔ گویا تمہارے اور ان چیزوں کے پیدا کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ من الثمرات، یمین یا تو بیانیہ ہے تو معنی یہ ہوئے کہ نکالا اس بارش کے ذریعے پھلوں کو، یا تبعیضہ ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ نکالا اس بارش سے بعض پھلوں کو۔ بعض فرماتے ہیں کہ 3 وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ ہر پھل بارش سے نہیں پیدا ہوتا، بلکہ بعض بغیر بارش بھی پیدا ہوتے ہیں، جیسے کھجوریں وغیرہ، بلکہ بعض پھل بارش سے خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہر جگہ سارے پھل نہیں پیدا ہوتے، کشمیر میں اور قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں اور بنگال میں دوسری قسم کے، عرب میں اور طرح کے، اور تو مطلب یہ ہوا کہ اس پانی میں ہر جگہ بعض پھل پیدا فرمائے۔ تیسرا یہ کہ اس کا تعلق آئندہ عبارت سے ہے، تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ بارش سے بعض پھل تمہارے کھانے کے لیے پیدا فرمائے اور بعض جانوروں کے لیے، کیونکہ انسان ہر پھل نہیں کھاتا، کسی درخت کا پھل کھاتا ہے، کسی کے پتے، کسی کی صرف جڑیں۔ رزق لکم میں یہ فرمایا گیا کہ ہر چیز تمہارے لیے بنی، اگر کوئی چیز جانور بھی کھا لیں وہ بھی تمہاری برکت سے ہے۔ جنات، کیڑے مکوڑے وغیرہ سب تمہارے طفیل پل رہے ہیں۔ بادشاہ اپنے کسی حاکم کی دعوت کرے اور اس حاکم کے نوکروں چاکروں کو بھی شریک فرما دے، بلکہ اس کے گھوڑوں وغیرہ کے لیے چارے کا انتظام بھی فرمائے، تو یہ سب اس حاکم پر احسان ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ اس پوری آیت کا مقصود ہے، یعنی جب تم ان ساری باتوں کو جان چکے تو تم رب کی بغاوت نہ کرو اور کوئی اس کا ہمسر نہ مانو۔ یہ اس پوری آیت کا مقصود ہے، یعنی جب تم ان ساری باتوں کو جان چکے تو تم رب کی بغاوت نہ کرو اور کوئی اس کا ہمسر نہ مانو۔ اندادوں جمع ہے ندا کی، جس کے معنی ہے مثل۔ لوگ چند طرح شرک کرتے تھے، بعض تو
खालिक ही चंद मानते थे, यानी ये कहते थे कि बड़ी चीज़ों का बनाने वाला एक रब है और छोटी छोटी चीज़ों का दूसरा, और बात कहते थे कि आलम बनाने वाला तो एक है मगर उसका इंतज़ाम करने वाला चंद, अकेला रब इतने बड़े आलम का इंतज़ाम नहीं कर सकता। बाज़ कहते थे कि रब तो एक ही है मगर साहिब औलाद है, बाज़ कहते थे कि रब एक ही है मगर ये हमारे बुत उसकी बारगाह में धौंस के साथ हमारी शफात कर सकते हैं। बाज़ कहते थे कि रब तो एक ही है और सब उसके बंदे हैं, मगर बाज़ बंदे उसकी तरह कदीम हैं और उससे बेपरवाह वगैरह वगैरह। इस मुख्तसर से जुमले में इन सब की तरदीद फरमा दी गई और फरमा दिया गया कि तुम किसी को किसी तरह भी रब का हमसर न जानो, न ज़ात में, न उलूहियत के दखिल होने में और न वजूद में। वन तुम तालमून, में ये बताया गया कि अखलन व नखलन हर तरह तुम जान चुके कि खालिक एक ही है, और अब अगर तुम शिर्क करोगे तो तुम्हारा कोई उज़र काबिल कबूल नहीं होगा। खुलासा तफसीर, इस आयत का असल मज़मून यह है कि ए लोगो, तुम अपने उसी रब की इबादत करो जो इबादत के लायक हो, और इबादत के लायक वही ज़ात हो सकती है जो बड़ी अज़मत और कुदरत वाली हो, न कि तुम्हारे वहमी और ख़याली माबूद। वो अज़मत वाली ज़ात वो है जिसने तुमको और तुम्हारे बाप दादाओं को पैदा फरमाया। इबादत भी इस उम्मीद पर करो कि तुमको हक़ ताला की तरफ से तक़वे का इनाम मिल जाए, क्योंकि जब आईना आफताब के सामने आ जाता है या कोयला और लोहा कुछ देर आग में रह लेता है तो ज़रूर उसमें आफताब और आग का असर आ जाता है, जिससे कि वो आफताब और आग का काम करता है। इसी तरह अगर तुम भी इबादत के ज़रिए से अपने रब से ताल्लुक़ कायम कर लोगे तो ज़रूर रब की रहमत तुम्हारी दस्तगीरी करेगी और तुमको तक़वा हासिल हो जाएगा, जिससे तुमसे खिलाफ आदत काम यानी करामतें सादिर होने लगेंगे। इस खालिक हकीकी की पहचान यह है कि उसने तुम्हारे आराम के लिए ज़मीन के एक टुकड़े को पानी से बाहर निकाला और फिर उसको गारे की तरह नरम और लोहे की तरह सख्त न किया और न उसकी गोलाई ऐसी रखी जिससे तुम उस पर ठहर न सको, गर्द के हर तरह इसको तुम्हारे लिए बिस्तर की तरह आरामदेह बनाया। फिर ये करम फरमाया कि ज़मीन पर आसमान का खैमा लगाया जिससे कि यह जहां एक घर की तरह हो गया और तुमको इसमें रखकर तुम्हारी रोज़ाना 3 वक्त दावत का इंतज़ाम फरमाया और पानी बरसा कर रंग बिरंगे फूल फल पैदा फरमाए। अब तुम खुद ही गौर कर लो कि अगर कोई दौलतमंद तुमको मामूली तनख्वाह पर नौकर रखे तो तुम हर तरह उसकी खिदमत इताअत करते हो। जो रब के तुम पर इतने एहसानात फरमाए उसको छोड़कर औरों की इबादत करना या औरों को उसका शरीक जानना बिल्कुल खिलाफ इंसानियत है, या कि नहीं। इस आयत के फायदे, इस आयत से चंद फायदे हासिल हुए। एक ये कि जो शख्स रब की इबादत न करे वो इंसान नहीं, क्योंकि या अय्युहन्नास फरमाया गया। दूसरे ये कि काफिरों पर भी इबादत करना फर्ज है, जिसके ना करने पर उनको अजाब होगा, क्योंकि यहाँ सारे इंसानों से फरमाया गया कि इबादत करो। जैसे कि बेवजू पर फर्ज है कि वजू करे और नमाज पढ़े, ऐसे ही काफिर पर फर्ज है कि ईमान लाए और नमाज पढ़े। लेकिन फ़र्क इस कदर है कि काफिर पर नमाज वगैरह की फर्जियत शरई नहीं, इसीलिए जो काफिर मुसलमान हो उसको ज़माने कुफ्र की नमाजें क़ज़ा करनी लाजिम नहीं, बल्कि फ़र्ज होने के ये माने हैं कि दोज़ख में उनको कुफ्र करने और इबादत न करने का अज़ाब होगा। चुनांचे जब दोज़खियों से मुसलमान पूछेंगे कि तुम दोज़ख में क्यों आए, तो वो जवाब में अपने कुफ्र के साथ बदअमलियों का जिक्र भी करेंगे और कहेंगे कि लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकुन
نطعم المسکین کہ ہم نمازی نہ تھے اور نہ صدقات دیتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا یہ کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے، خدا تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی کی عبادت سے فائدہ خود حاصل کرے، اس لیے ارشاد ہوا لعلکم تتقون۔ چوتھا یہ کہ باپ داداؤں پر احسان اولاد پر احسان ہے، اسی لیے فرمایا گیا والذین من قبلکم۔ تفسیر صوفیانہ، چونکہ عبادت میں تکلیف بھی ہوتی ہے اس لیے حق تعالیٰ نے بندوں کو براہ راست پکارا تاکہ اس پکارنے کی لذت سے عبادت کی مشقت بھول جائیں اور سمجھیں کہ عبادت ایسی پیاری چیز ہے کہ جس کی برکت سے ہمارے پیارے نے ہم کو پکار لیا۔ اگر ہم جان بھی قربان کر دیں تو اس پکارنے کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اور کیسے پکارا کہ اے بھولنے والے انسانوں، تم دنیا میں آ کر ہمیں بھول گئے مگر ہم تمہیں نہ بھولے، آؤ اب بھی وقت ہے اپنے اس رب کو پوج لو جس نے ہر وقت تمہارا خیال رکھا۔ اپنی بندگی کو یہاں تک ظاہر کرو کہ تم فنا فی اللہ ہو کر ماسی واللہ سے علیحدہ ہو جاؤ۔ جس نے تم کو متقی کا خطاب مل جائے وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے قلب کو زمین بنایا اور اس کی طرف اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرح سایہ دینے والا مقرر کیا۔ اس آسمان نبوت سے تمہارے قلب کی زمین پر قرآن کا پانی برسایا جس سے ہدایت، تقوی، نور، رحمت، شفا، برکت، نیک بختی، نجات، قرب الہی، صلاح، کامیابی، حکمت، علم، آداب، اخلاق، عزت اور غنا کے پھل پیدا ہوئے۔ لہذا تم ان دلوں سے ما سوی اللہ کی محبت نکال ڈالو، اپنے دلوں کو صرف رب کی تجلی گاہ بناؤ۔ جب ہم تمہارے ہیں تو تم بھی ہمارے ہو جاؤ۔ خیال رہے کہ آسمان ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے، حضور کی نبوت اور رحمت للعالمین کو محیط ہے۔ آسمان دینے کے لیے ہے، زمین لینے کے لیے۔ حضور دینے والے داتا ہیں، ہم لینے والے بھکاری۔ بغیر آسمانی مدد کے زمین سے تخم نہیں اگتا۔ حضور کی نگاہ کرم کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، آسمان تک نہیں پہنچ سکتی۔ کوئی مخلوق حضور کی شان تک نہیں پہنچ سکتی۔ آسمان دور رہ کر زمین کو ہر طرح کا فیض دے رہا ہے، حضور مدینے میں جلوہ گر رہ کر کونین کو فیض دے رہے ہیں۔ حکایت، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن حساب و کتاب کا واعظ فرمایا جس سے کہ لوگ چیخیں مار کر رونے لگے۔ اسی حال میں حضرت ابو الحسن نوری وہاں سے گزرے اور فرمایا کہ اے شبلی، اللہ کے بندوں کو اتنا پریشان کرتا ہے، قیامت کا حساب بہت دراز ہوگا۔ اس کا لب لباب صرف یہ دو باتیں ہیں کہ فرمایا جائے گا کہ من ترا بودم تو کر عبودی، یعنی اے بندو ہم تو تمہارے تھے، تم کس کے تھے؟ خدا بندہ تو اپنے فضل سے ہم کو اپنا بنا لے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔